نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرما کر زندگی بھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے احباب، بہت سارے افراد لکھتے رہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر و عبادت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے وظائف کارآمد نہیں ہوتے، وظائف پڑھنے سے ہمیں وہ ثمرات نہیں ملتے، ہمیں وہ کامیابیاں نہیں ملتی۔ پیارے سامعین و ناظرین، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں غور و فکر کریں، ایک دن غور کریں، 2 دن غور کریں، کوئی لازمی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، جس مسٹیک کی وجہ سے، جس کمی زیادتی کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے باوجود نماز وظائف کرنے کے، اس کے بارے میں آپ غور فکر کریں کہ کہاں وہ کمی ہے، کہ آپ کسی سے آپ نے رشتہ تو نہیں توڑا ہوا، کسی سے قطع تعلقی تو نہیں کی ہوئی، کسی سے آپ ناراضگی تو نہیں کی ہوئی۔ اس طرح بہت سارے اور بھی اسباب ہیں، آپ سوچیں کہ سودی لین دین تو نہیں کیا، یا کہ کسی سے پیسے لیے تھے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، یا کوئی اور اس طرح اس بارے میں ایک سوچیں۔ دوسرے نمبر پر آپ اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ آپ کے گھر میں نمازی کتنے افراد ہیں، اور وہ افراد جو نماز نہیں پڑھتے، بالخصوص فجر کی نماز نہیں پڑھتے، وہ کتنے ہیں۔ بعض دفعہ دوسرے وہ افراد جو نمازی نہیں ہوتے، ان کی نحوست کی وجہ سے جو ہے نا گھر کے مسائل جو ہے نا حل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ عمل وظیفے کرنے والا، عبادت کرنے والا ایک ہوتا ہے، اور نحوست پھیلانے والے اور بے نمازی جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی نحوست اور بے نمازی کی جو نحوست ہوتی ہے نا وہ ان پر غالب ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر بہت سارے افراد ہوتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ صرف وظائف کے لیے کسی مشکل میں جب ان وظیفے شروع کرتے ہیں کسی مسئلے مسائل کے لیے تو نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے انوارات، ثمرات اور برکات شروع ہوتے ہیں اور وہ وظیفہ کارآمد ہونا شروع ہوتا ہے، ادھر سے یہ لوگ وظیفے بھی کرنے بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنا یا چھوڑ دیتے ہیں، یا دوسرے وظیفے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ کر جو ہے نا دوسرے وظیفے شروع کر لیتے ہیں، یا جیسے وہ بتایا ہوا طریقہ ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا کمی کوتاہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر بھی غور کیا کریں۔ جو طریقہ بتایا ہوتا ہے، بالخصوص میرے وظائف کے لیے جو ہے نا نماز کے بعد 7 دفعہ سورہ قریش پڑھنا مسٹ اور لازمی ہوتا ہے، یہ کام بھی کیا کریں۔ اور نماز تو ویسے بھی فرض ہے، ہر آن ہر گھڑی آپ نے پڑھنی ہی ہے، تو اس چیز کے بارے میں بھی سوچیں۔ اور چوتھا، بہت سارے افراد لکھتے رہتے ہیں کہ ہم کوئی عمل یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، وہ الٹ ہو جاتے ہیں، رجت ہو جاتی ہے۔ رجت کا مطلب ہوتا ہے الٹ ہونا۔ یاد رکھیں، یہ جو رجت والی جو اصطلاح ہے نا، یہ ان جیلی عاملین اور ٹھگوں نے نا اپنی طرف سے بنا دی ہے کہ وظیفے کا رجت۔ آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں، سورہ کوثر کا اجر و ثواب ملتا ہے، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب یہ الٹا کیسا، آپ یہ کیسا الٹا اثر کرے گا، مجھے یہ بتائیں۔ آپ سورہ فلق، سورہ ناس کا عمل وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ سورہ مزمل کا وظیفہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کا وظیفہ پڑھتے ہیں، مختلف قرآنی وظائف پڑھتے ہیں، مسنون اذکار کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں اس میں کیسے رجت ہوتی ہے، کیسے الٹے اثرات ہو جاتے ہیں؟ یہ الٹے اثرات ان لوگوں پر ہوتے ہیں، یاد رکھیں، جنہوں نے نئی نئی نماز شروع کیے ہوتے ہیں، نئے نئے اعمال شروع کیے ہوتے ہیں۔ چونکہ شیطان کہاں چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ یا میری یہ بندی جو ہے نا نیک بن جائے، نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اس کی زبان سے ہر وقت اللہ اللہ جاری ہو جائے، سبحان اللہ جاری ہو جائے، یہ پاکیزہ کلمات اس کی زبان سے جاری ہو جائیں۔ یہ شیطان کہاں چھوڑتا ہے؟ جب شیطان یہ دیکھتا ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے، وہ آپ کے نقصان کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ شیطان اور جنات اور یہ شتونگڑے جو ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے جسم کے اندر اور باڈی کے اندر جو ہے نا، اور خون کے جو رگیں ہوتی ہیں نا، خون کی طرح گردش کرتے ہیں، یہ مختلف قسم کی حرکات شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے وظائف کو کنٹینیو رکھیں، ٹھیک ہے، کرتے رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہ شتونگڑے خود بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ
کو جب نقصان ہوتا ہو نا، آپ کثرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا شروع کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے افراد ہیں وہ کہتے ہیں ہم نماز شروع کر دیں ہمارے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا را یہ کیسا مسئلہ ہے کہ نماز شروع کی اور نقصان ہو گیا؟ نماز سے مسائل حل ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ یہ ان افراد کے ساتھ ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز شروع کی، نیک اعمال شروع کیے، وظائف شروع کیے، تسبیحات شروع کی، اللہ اللہ کرنا شروع کیا، تو یہ شیطان جو ہے نا ان کا نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ سب کاموں کو چھوڑ کر جو ہے نا ہمارا دوست بنا پھرتا رہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ اپنے تمام اعمال کو، وظائف کو، نماز کو، ذکر و عبادت کو، تسبیحات کو کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں۔ ان شیطانوں کی طرح، ان نقصانات کی طرح توجہ نہ دیں۔ آپ کو اگر برے قسم کے خواب آتے ہیں، ان کسی چیز کی طرف آپ توجہ و دھیان نہ دیں۔ آپ کم از کم 40 دن 41 دن کنٹینیو رکھیں، کرتے رہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور کثرت کے ساتھ میں درود شریف پڑھا کریں۔ صبح اور شام کے جو مسنون اذکار ہیں، مسنون وظائف ہیں، اس پر میں جلد میری ویڈیو آنے والی ہیں، وہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کو برے اثرات سے، شیطانی اثرات سے، ہر طرح کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات، پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جتنی مالی مشکلات ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، ان کو دور فرما کر آپ کے رزق، کاروبار، جاب اور ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک، صالح اور اچھے لوگوں کا رشتہ آپ کے مقدر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ خوشی والی لائف عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔